بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے، یہ پاکستان میں کس وجہ سے لایا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا صرف مقصد تھا کہ خواجہ سراؤں کو حقوق دینے کا، لیکن اس کے آڑے میں اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ خواجہ سراؤں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنایا گیا، لیکن اس میں اپوزیشن بھی مکمل طور پہ شامل تھی۔ وہ اپوزیشن عمران خان صاحب کی ہے، تو اس میں کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ دوسرے نے بنایا ہے۔ یہ سارے کے سارے سیاسی لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ قانون تیار کیا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر اور جامع آپ کو اس ایکٹ کے بارے میں لازمی بتاؤں گا۔ میری پوری ویڈیو کو لازمی سنیں اور اپنے بھائیوں کو شیئر کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ سورہ شورى کے اندر 49 اور 50 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہیت ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ برادران اسلام، حالیہ دنوں ہر سوشل میڈیا پر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے کافی گفت و شنید جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس ایکٹ سے واقف ہیں اور بعض احباب ایسے بھی ہیں جو اس قانون سے واقفیت نہیں رکھتے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس ایکٹ کی شرعی حیثیت پر کچھ میں ذکر کروں گا۔ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو عرف عام میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ اپوزیشن نے بھی مکمل اس کی حمایت کی ہے۔ وہ عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھا جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ یہ ان چند قوانین میں سے ایک تھا جس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا۔ اگرچہ چند ایک احباب نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو پردہ اخفاء میں تھے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تمام اسلام پسند حلقے اور اس بل کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ قوانین تو صرف خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس بل کو دیکھا جائے تو اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیل شق نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس کے مطابق یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حیثیات پیدا ہو چکی ہیں، لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے، تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اس کو دستاویزات یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جاری کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں، تو اس کو اس کے دعوے کے مطابق مرد سمجھا جائے گا اور اسے مردوں کی صنف کے مطابق شناختی دستاویزات جاری کر دی جائیں گی۔ اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورڈ کی پابندی عائد کی گئی اور نہ اس کے نفسیاتی معائنے کی شرط رکھی۔ سامعین محترم، یہ قانون صرف باتوں کی حد تک ہی نہیں رہا بلکہ وزارت داخلہ سے تحریری طور پر موصول ہونے والے اعداد و شمار کے نتائج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ یہ بھی سنیں کہ 2018 سے لے کے 2021 تک
کتنے مردوں نے اور کتنی عورتوں نے، کتنے خواجہ سراؤں نے اپنی حیت کو چینج کروا لیا ہے۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنے میلان طبعی اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے۔ پیدائشی طور پر ایسے نہیں تھے اور اب وہ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,530 ایسے مرد تھے جنہوں نے خود کو عورت رجسٹر کر دیا۔ اس کے بعد 12,154 ایسی خواتین ہیں جنہیں پیدائشی طور پر عورت بنایا گیا، مگر اب وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر مرد کہلا رہی ہیں۔ صرف 9 افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ اس کے برعکس 21 خواجہ سرا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل مرد ہیں اور ہمیں مرد ہی کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کی درخواست دی تھی۔ بھائیو، اس پورے طریقہ کار میں سب سے خطرناک بات، اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات و احساسات کی گواہی ہے، جو قانونی طور پر حتمی فیصلہ ہے اور اس کی گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً یہ سارے کا سارا یہ غلط ہے، کیونکہ انسان اگر سوچنا شروع کر دے کہ میں عورت ہوں، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ وراثت میں بھی اس کے لیے سارا کچھ چیلنج ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو باقاعدہ یہ چیلنج کیا جائے گا، بڑے بڑے اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک مرد ہے جب وہ عورت کا شکل حلیہ اختیار کرے گا تو اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی عورت کروا لے گا، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ شادی نکاح بھی وہ مرد سے ہی کروائے گا۔ اور اسی طرح ہی عورت ہوگی تو اگر اپنے آپ کو وہ مرد کہلوا دے تو ایک عورت پھر کس سے وہ شادی کرے گی؟ وہ عورت سے ہی شادی کرے گی۔ تو یہ دیکھیے قانونی طور پہ شریعت محمدیہ کے مکمل طور پہ پرچھے اڑا دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس میں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جتنے سیاسی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اس ایکٹ کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ بھائیو دیکھیں، انسان تخلیق الہی کا حسین مظہر ہے۔ سامعین محترم، انسان اللہ کی تخلیق کو تبدیل تب کرے جب اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی یا نقص ہو۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تو پھر اس میں تبدیلی کا جواز کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر اچھا اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما بیدی۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفطار کے اندر 7 نمبر آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین متوازن و متناسب تخلیق عطا کی ہے۔ تو محترم بھائیو، میں انشاءاللہ یہ مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری 2-3 ویڈیو ہوں گی، آپ لازمی ان کو سنیں اور اپنے بھائیوں کو شیئر کریں۔ آج کا جو میرا موضوع تھا یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسری ویڈیو آئے گی ٹرانسجینڈر ایکٹ کی قباحتیں اس میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد والی جو ہوگی ٹرانسجینڈر ایکٹ کا معاشرتی بگاڑ، ٹرانسجینڈر ایکٹ اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ تو آپ لازمی سنیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر یا مسلمانوں کے اندر کوئی بھی قباحت پیدا ہو تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کا